من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان پر دعوت و تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کے بارے میں کتاب یہ بات کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جب انہوں نے حق کو سننا نہیں چاہا تو انہیں زبردستی نہیں سنایا گیا، اور جب انہوں نے حق کو دیکھنا نہیں چاہا اس وقت بھی ان کے اوپر کچھ زور زبردستی نہیں کی گئی، اور جب یہ حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اس وقت بھی ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے رشد و ہدایت سے الگ تھلگ رہنا ہی پسند کیا، پھر ہوا یہ کہ جیسا یہ چاہتے تھے کہ یہ الگ تھلگ رہیں، ان کو الگ تھلگ کر دیا۔ انا جعلنا، جال کہتے ہیں بنانے کو، کر دینے کو، بے شک ہم نے کر دیا۔ فی اعناقہم، عنق کہتے ہیں عربی زبان میں گردن کو، اس کی جمع اعناق آتی ہے۔ ہم نے کر دیا ان کی گردنوں میں اغلالا، غل کہتے ہیں طوق کو،
بھاری توق، اس کی جمع اغلال ہے. تو ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری توق ڈال دیا. کسی کی گردن میں اگر بھاری توق ڈال دیا جائے جو پوری گردن کو ڈھک لے تو سر اٹھائے ہی رہ جائے گا، کچھ نیچے نہیں دیکھ سکے. وہ زمین تو کیا دیکھے، وہ خود کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے مولا علی جب اس آیت کو سمجھا رہے تھے، کیا کہنا، وہ باب العلم ہے، وہ علم کا سمندر ہے، وہ علم کا دروازہ ہے. تو اپنے ریشے مبارک کے نیچے ہاتھ ڈال لیا، کہا اس طرح سے توق ان کی گردن میں پڑا ہوا ہے کہ وہ خود کو نہیں دیکھ سکتے، سر اوپر اٹھا کو اٹھا رہے. تو یہ توق ڈال دیا ان کی گردنوں میں. کہاں تک ڈالا؟ الی الاذقان. ذقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو. یہ اسی ذقن کی جمع اذقان، ٹھوڑیوں تک ہم نے توق ڈال دیا، یعنی اس توق نے پوری گردن کو ڈھک لیا. ٹھوڑی جبھی تو سر اٹھا کو اٹھا رہے گا. فہم مقمحون، تو وہ اپنا سر اوپر اٹھائے ہی رہ گئے. مقمح نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. پڑھتے تو آپ ہی ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی آپ نے، اور سمجھانے والے کا قرب آپ نے حاصل نہیں کیا. جو عربی لغت کے امام ہیں اسماعیل، وہ امام کہے جاتے ہیں، انہوں نے ایک مثال بیان کی، اقحمت الدابہ. دابہ چوپائے کو کہتے ہیں. چوپائے کو لگام دی جاتی، جیسے گھوڑے وغیرہ ہیں، اونٹ ہے تو اس کو نکیل دی جاتی ہے. اگر زور سے آپ لگام کھینچ لیجئے تو وہ سر اٹھائے ہی رہ جائے گا جانور. تو زور سے لگام کھینچنے کو اقحام کہتے ہیں. تو ان لوگوں کی بھی لگام زور سے کھینچی گئی ہے، یہ نیچے کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ پاؤں کی پشت ہی بھی نہیں دیکھ پاتے، اور کیا دیکھیں. اوپر سر اٹھائے ہوئے ہیں. جو خود کو نہ دیکھے وہ کائنات کو کیا دیکھے گا، اور اس سے کیا عبرت حاصل. آیات دو ہیں، ایک آیات آفاقی ہے اور ایک آیات انفسی ہے. تو انفس پر تو ان کی نظر نہیں، خود کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. جو خود کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کائنات کو بھی نہیں دیکھ، صرف آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں سر. فہم مقمحون. لیکن اب یہ آپ نہ سمجھیں کہ قدرت نے ان کو معذور بنا دیا سننے سے، دیکھنے سے اور سمجھنے سے. تو ان کا کیا قصور؟ نہیں، انہوں نے سننا نہیں چاہا، پہلے میں بیان کر چکا. دیکھنا نہیں چاہا،
سمجھنا نہیں چاہا. جب انہوں نے نہیں چاہا تو پھر قدرت نے بھی ان کو چھوڑ دیا. نہیں تو پھر قدرت کا اختیار دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف جس کو آنا ہے وہ خوشی سے آئے، اور نہیں آنا ہے تو خوشی سے نہ آئے، اس کی خوشی. یہی تو امتحان ہے ہمارا. اگر تم آتے ہو تو آؤ، تمہیں بہت عزت دی جائے گی. تم چل کے آتے ہو تو قدرت تیزی سے تمہاری طرف آئے گی. تم ایک ہاتھ آتے ہو، قدرت 2 ہاتھ تمہاری طرف آئے گی. لیکن آنا تو چاہو. جب نہیں آنا چاہتے نہ ہو. کہتے ہیں کہ ہم تو پردے میں رہنا چاہتے تھے، ان کو پردے میں کر بھی دیا گیا. آگے آیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی. سد کہتے ہیں روکنے والی چیز کو. ان کے آگے دیوار ہے. نبی کے آگے کوئی دیوار نہیں کہ دیوار کی بات نہ جانے. ان کے لیے دیوار ہے. ان کے آگے بین ایدیہم سامنے کو کہتے ہیں بھی. ان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے ہے نہیں، سامنے ان کے سامنے دیوار کر دی. صد کر دیا ہے میں نے، دیوار کر دی. وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کر دیے. یہ عجیب چپر کھنٹو لوگ ہیں. آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار. کسی کے آگے دیوار ہو تو دیکھے گا کیا؟ اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا چاہے تو پیچھے بھی دیوار ہے تو دیکھے گا. تو کہا چلو اوپر ہی دیکھیں گے. کہا اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے. فَاغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا. اوپر سے بھی ڈھکے ہو، کچھ نہیں دیکھتے. کسی چیز سے یہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں. ان کی مثل بیان کی جا رہی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی چیز سے سبق لیتے معلوم نہیں ہوتے، اوپر سے بھی ڈھکے ہوئے ہیں. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. لگتا ہے آپ کو کہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتے وقت ڈھکے ہوئے ہیں. آگے بھی دیوار ہے. ایک مثل ان کی بیان کیجیے. ایک مثل ان کی بیان کی جا رہی ہے. ان کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر سے ڈھکے ہوئے، کچھ دیکھتے نہیں. اس آیے کریمہ کے شان نزول کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس امت کے فرعون ابو جہل نے کہا کہ اگر میں کسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ میں تو ان کا سر کچل ڈالوں گا. اس نے قسم کھا لی لات و عزیٰ کی کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو. اب ان کو نماز میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ذرا ان کی تکلیف کا اندازہ تو کرو.
لیکن ان سے نماز بھی نہیں دیکھی جاتی ہے، نمازی بھی نہیں دیکھا جاتا، مسجد بھی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے سب کی بربادی کے اوپر ہمیشہ تلے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں تو اگر دیکھ لوں گا کسی دن تو پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اور سرکار آتے ہی تھے، پڑھتے ہی تھے، آپ آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کے آگ ببولا ہو گیا، اور اس کے کچھ احباب اس کے ساتھ تھے، کہنے لگا کہ میں نے قسم جو کھا لی ہے میں پوری کر دیتا ہوں، آج میں ان کا نماز میں ہی سر کچل ڈالوں گا۔ اس بدبخت نے ایک بھاری سا پتھر اٹھایا اور سرکار کی طرف بڑھا۔ آپ نماز میں تھے۔ جب وہ بھاری پتھر اس نے اٹھا کے آپ پر پھینکنے کا ارادہ کیا تو اس نے جو ہاتھ اوپر کیا تھا تو اوپر ہی رہ گیا۔ وہ نیچے آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ پتھر جو پھینکنا چاہتا تو وہ اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا، اس کو لینے کی دینی پڑ گئی، یہ خود ہی ڈوبنے لگا۔ وہاں سے الٹے پاؤں پلٹا، اور ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ پتھر تو لے کے گیا، اٹھایا بھی اس نے اور پھر پھینکے بغیر واپس آ رہا ہے، بڑی گھبراہٹ کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے تھے، پھر کیا ہوا جو آپ کو یوں ہی واپس پلٹ؟ کہا اب کیا بتاؤں، میں نے جب ہاتھ اٹھایا کہ پتھر کو پھینک ماروں تو یہ ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اور یہ پتھر چپک گیا، یہ تم لوگ چھڑاؤ اس کو۔ سب لینے کی دینی پڑ گئی ہے، ابھی تک ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تو بڑا بزدل آدمی ہے اور تیری عادت یہی ہے، ڈینگے مارتا ہے دنیا بھر کو، تیرے بس کا کوئی روگ نہیں۔ کہا میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ خیر اس کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے وہ پتھر چھوڑایا، وہ قدرت نے چاہا تو چھوٹ گیا، نہیں تو چھوٹتا کیا، کہیں پتھر پتھر سے چھوٹتا ہے، لیکن قدرت نے چاہا چھوٹ گیا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اگر یہ تو کام نہیں کر سکا کہ قسم کھا کے بیٹھا تھا تو بزدل ہے بھی، ایسے ہی ہے، صرف باتیں کرتا ہے، اور جو آدمی باتیں بہت کرتا ہے وہ کام کم کرے گا، یہ آپ جان لیجئے گا۔ اسی لیے جو بڑے بڑے علماء ہیں جلدی سے وہ مقرر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بات بنانا ان کا کام نہیں ہے، کام بنانا ان کا کام، وہ کام بنانے میں لگا، اور مقرر زیادہ تر بات بنانے میں لگا ہے کہ ایسی بات کہے کہ نعرہ لگ ہی جائے، وہ کسی طرح دھواں دھار ہو جائے سب، بھلے کچھ دھواں دھار ہونے پہ دکھائی دے کہ نہ دکھائی۔
کہا تو باتیں بناتا ہے، کچھ تیرے بس کا روک تو ہے نہیں۔ خیر قسم تو نے کھائی، میں دیکھ کیسا کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ ولید ابن مغیرہ بڑھا۔ حضور ابھی نماز میں ہے، نماز بھی حضور کی کتنی لمبی ہے، یہاں تو کب نیت باندھتے ہیں اور کب وہ رکوع میں گئے اور کب وہ سجدے میں گئے اور کب سلام پھیرا کچھ پتہ ہی نہیں، بس نیت باندھنے کی دیر ہے۔ ہم نے تو کسی کے بارے میں جب دیکھا اتنی اسپیڈ ہے ان میں، تو کوشش کی میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں، اس سے پہلے تو وہ رکوع میں چلا ہی گیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا۔ آزمانے کے لیے میں نے پڑھا کہ دیکھیں بہت تیز پڑھا، نہیں پڑھ پایا، اس سے پہلے رکوع میں چلا گیا۔ اب بیچارہ خدا جانے کیا پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا یا کرامت کر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہو کرامت کر رہا ہو، میں سمجھا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اسپیڈ دکھاتے، کب رکوع میں گئے کب سجدے میں گئے، آدھا رکوع آدھا سجدہ آدھا سلام پھیر کر کے دیکھو تو باہر گھوم رہے ہیں۔ اور اسی جلد بازی میں سب گھڑی وڑی سب چھوٹ جاتی ہے، تو عثمان بھائی کے حوالے کر، تم جانو تمہارا کام، اعلان کرتے رہو لوگوں کو دیتے رہو، ہم تو نکل آئے، ہماری چیز تو مل ہی جائے گی۔ یہ کیا نماز ہے؟ یہاں بندگان قدسی کا کبھی کبھی سجدہ اتنا دراز ہوا کہ صبح ہونے لگی، اور قیام اتنا دراز ہوا کہ پائے مبارک میں ورم آ گیا۔ خیر وہ ولید ابن مغیرہ بڑھا، حضور ابھی نماز میں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا جہری نماز تھی۔ جہری نماز کا مطلب زور سے پڑھی جانے والی، دن کی نماز گونگی ہے، صلاۃ النہار اجمع، دن والی نماز گونگی ہے، کام کاج کا وقت ہے۔ تم پڑھو کہ دوسرا نہیں سنے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے آہستہ پڑھو، تلاوت بھی یہاں کرو تو آہستہ کرو، دوسرا نہیں سنے گا تو آپ گنہگار ہوگے، کیوں اتنے زور سے پڑھ رہے ہو؟ یہ مسجد ہے، اور یہی سب تو دیکھنا ہے کہ سیکھو، اور سیکھے ہوئے نہیں کریں گے تو دوسرے تو کچھ جان ہی نہیں سکیں گے۔ کچھ لوگ ایسا پڑھتے کہ لگتا ہے تنہا یہی پڑھنے والے ہیں، اور یہ بڑے اچھے قاری صاحب ہیں یا بڑے خوش الحان ہیں، اور جھومتے تو ایسا ہے کہ لگتا ہے وجد آ گیا ہے۔ رات والی نماز زور سے پڑھی جاتی ہے، مغرب کی زور سے، عشاء کی زور سے، اور فجر کی زور سے، اس لیے کہ اس وقت لوگ غافل ہوتے ہیں، کاروبار کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت سنتے ہی ہیں، سننا چاہیے۔ تو حضور نماز میں تھے، یہ مغیرہ بڑھا، ولید ابن مغیرہ، یہ گیا پتھر لے کر کے، جب حضور کے پاس پہنچا تو آواز تو سنتا تھا کہ حضور پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور کو یہ دیکھتا نہیں تھا۔ حضور کو یہ دیکھتا نہیں تھا، اب مارے کس کو؟ معلوم ہوا جو حضور کو مانتے نہیں وہ حضور کو صحیح معنوں میں دیکھتے ہی نہیں، وہ نہ دیکھنے کی وجہ سے ہے جو ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دیکھتے، دیکھ لیں تو 100 جان سے قربان ہو جائے، دیکھا ہی نہیں۔ وہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تم دیکھتے ہو کہ آپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔
یعنی بتوں کو آپ دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں نا، لیکن وہ دیکھتے ہوتے نہیں. کسی بت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو لگتا نہیں کہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتا. یہ بھی ان کا بھی حال یہ حقیقتاً حضور کو دیکھتے نہیں. یہ دیکھ ہی نہیں سکا، نابینا ہو گیا، اس کو سجائی ہی نہیں دیتا. وہ گھبرا کے بھاگا وہاں سے کہ مجھے تو کچھ سجائی نہیں، آواز سن رہا ہوں دکھائی ہی نہیں دیتا. جب یہ آیا تو ساتھیوں نے پوچھا تم پر کیا گزری؟ کہا میں تو نابینا ہو گیا. وہ پتھر جو ہے پھینک مارنا چاہتا تھا میں، مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، میری بینائی سلب ہو گئی تو میں بھی واپس آ گیا. ان کا ایک تیسرا ساتھی جلال میں کہا تم دونوں بس ایسے لچر باتیں کرتے ہو، کسی کا ہاتھ شل ہو گیا اور کسی کی آنکھیں جاتی رہی، دیکھو میں یہ کام کر کے آتا ہوں. ارے ایسے رستم زماں تو موت ملتے ہیں. کہا دیکھو میں یہ کام کر کے آتا ہوں. یہ بڑی تیزی سے بڑھا اور جتنی تیزی سے بڑھا تھا وہ اتنی تیزی سے بھاگا. اتنے زور سے بھاگا یہ وہاں سے کہ منہ کے بل گر پڑا. بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا نا، جس تیزی سے بڑھا تھا اتنی ہی تیزی سے بھاگا بھی، بھاگنے میں بھی تیزی دکھائی اس نے، منہ کے بل گر پڑا. جب ساتھیوں کے پاس کسی طرح گرتے پڑتے پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھ پر کیا بیتی؟ سب اپنی اپنی داستان سناتے تھے. ارے بولے میرا حال تو نہ پوچھو، میں جب تیزی سے بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک سانڈ ہے. سانڈ سمجھتے ایک بڑا بیل، بدمست بیل، اس کو سانڈ کہتے ہیں. ادھر حقیقت چھوڑ دیا جاتا ہے، کھاتا پیتا، اس سے کام کاج نہیں لیا جاتا. سانڈ تو بالکل آزاد ہے، جہاں چاہے آئے جائے چلے پھرے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. تو ایک بڑے سانڈ کو دیکھا میں نے کہ وہ میری طرف اپنی دم لہراتا ہوا بڑھ رہا ہے. ارے یہ تو میں بھاگا نہیں تو مجھے کچا چبا ڈالتا. وہ لاکننی کا لفظ آیا ہے کہ مجھے کھا جاتا، کچا چبا ڈالتا. یہ تو میں بھاگا اور گر پڑا، منہ کے بل گر پڑا. تو یہ بھی ناکام اور نامراد واپس. نبی کے گرد پہرے لگے ہوئے ہیں قدرت کی، اس لیے وہ معصوم ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں. اس کی حفاظت کی جاتی ہے. معصوم جس کی حفاظت کی جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جاتی، اس پر جو وحی اترتی اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. پہرے لگے، شیطان نہیں گھس سکتا اس میں، وحی کے اندر شیطان کی طاقت نہیں کہ گھس جائے. تو کسی کا کچھ زور چلایا نہیں. تو یہ دیواریں تو تھی ان کے سامنے حائل، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا. تو کچھ لوگ یہاں ایسے بھی ہیں کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق نہیں دیکھتے. کان ہے لیکن سنتے نہیں، یعنی حق نہیں سنتے. عقل ہے لیکن سمجھتے نہیں، حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جھوٹ فریب جتنا سکھاؤ سب سیکھیں گے،
حق کو نہیں سیکھتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو ڈھکا گیا ہے، اور جو جیسا ہونا چاہتا ہے قدرت اس کو ویسے ہی کر دیتی ہے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ہم کو دیوار دکھائی نہیں، قیامت میں تو آ جائے گی دیوار، آگ کی دیوار آئے گی، آگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی آگ سے ڈھک دیا جائے گا، لیکن دنیا میں بھی ہے۔ میں ایک مرتبہ مثنوی شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ ایک نو مسلم نیا مسلمان ہوا تھا، اپنے آقا سے کہنے لگا کہ دیکھو فجر کی اذان گونج رہی ہے مسجد سے، تو مجھے آپ اجازت دے دو تو میں ابھی لم یکن الذین پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ یعنی ہے تو فجر کی نماز میں طوال مفصل، لیکن میں قصار مفصل پڑھ کے آ جاتا ہوں جلدی سے، یعنی چھوٹی سورہ پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ اس وقت وہ لے کے حمام کی طرف آقا جا رہا تھا کہ چل مجھے نہلا دے، کہا چلیے نہلا دیتا ہوں، اتنے میں اذان ہونے لگی، تو کہا میں ابھی مسجد میں اجازت دیجئے تو لم یکن الذین پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ یہ باہر کھڑا تھا آقا اس کا، دیکھا سب نمازی دھیرے دھیرے نماز پڑھ کے نکل گئے، لیکن یہ تو نکلا نہیں، تو دھیرے سے پکارا، کیونکہ مسجد کا معاملہ تھا، اس کا نام لے کر کے پکارا، غلام کہا، ابھی نام بھی نہیں بدلا تھا اس نے، عارف رومی نے اس کو لکھا، اس کو آواز دی، اس کا نام لے کے پکارا، جواب بھی دیا، اس نے کہا بس آتا ہی ہوں، نکلنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے، چپ رہا تھوڑی دیر، پھر اور لوگ بھی نکل گئے لیکن یہ تو نکلا نہیں، پھر ذرا زور سے پکارا، کہا بس آنا چاہتا ہوں، بس نکل ہی رہا ہوں میں، پھر تھوڑی دیر صبر کیا، اس کے بعد پھر پکارا اس نے زور سے، کب؟ جب امام بھی نکل گیا، اب کوئی نہیں، نہ امام ہے نہ مقتدی ہے، سب نکل گئے، لیکن وہ تو نکلا نہیں غلام، تب زور سے پکارا، اس کا نام لے کے کہا کیا تجھ کو مسجد نے پکڑ لیا؟ اب تو یہی کہے گا نا، سب تو نکل آئے، جتنے مقتدی تھے امام کے ساتھ باہر آ گئے، اور تو نکلتا ہی نہیں، کیا تجھ کو مسجد نے پکڑ لیا؟ کہا اب پتے کی بات آپ کر رہے ہو، ہم کو مسجد نے پکڑ ہی لیا، مجھے مسجد نے پکڑ لیا، لیکن آپ صرف مجھے کو مت کہو کہ مجھے پکڑا گیا ہے، آپ بھی پکڑے گئے ہو، فرق یہ ہے کہ مجھے اندر سے پکڑ لیا، تم کو باہر سے پکڑ لیا ہے، دونوں پکڑے گئے ہیں، ورنہ تو میں مسجد میں آیا تھا، آپ بھی آ گئے ہوتے، آپ باہر سے پکڑے گئے ہو، آپ اندر نہیں آ سکتے، میں اندر سے پکڑا گیا ہوں، باہر نہیں آ سکتا ہوں، پکڑے تو دونوں گئے، آپ مجھے پکڑے جانے پہ ملامت نہ کیجئے، مجھے اندر سے پکڑا گیا ہے، میں باہر نہیں آ سکتا، تم کو باہر سے پکڑا گیا، تم اندر سے نہیں آ سکتے ہو، چپ، اب کیا کریں؟ کہا ایک غیبی چین ہے، ایک غیبی زنجیر ہے، کچھ لوگوں کو مسجد کے اندر باندھ رہی، وہ جا نہیں سکتے رہے، ان کو نکالو، پھر گھوم کے آ جائیں گے مسجد میں، وہ جاتے ہیں تو پھر اپنا دل لٹکا کے مسجد میں جاتے ہیں، جب تک پہنچ نہ جائے دل مسجد ہی میں لگا رہتا، پوچھو کسی نمازی سے، جب تک پہنچ نہ جائے دل مسجد ہی میں لگاؤ، قلبہ معلق بالمسجد، اور ایسے لوگوں کا عرش الہی کا سایہ، جو اتنا پیار کرتے ہیں مسجد کو، کہ نکل بھی گئے تو دل تو مسجد ہی میں چھوڑ دیا، اور آدمی گھوم پھر کے وہیں آئے گا جہاں اس کا دل ہے،
عارف رومی کے الفاظ میں ہے، آنکی نہ بگزارت تو را کائی دروں، آن بگزارت مرا قائم بروں. جس ذات نے تمہیں باہر سے پکڑا ہے، اندر نہیں آنے دیا، وہی اس نے ہم کو اندر سے پکڑا، باہر نہیں آنے دیا. ایک چین تو ہے غیبی، دکھائی نہیں دے رہا ہے. کچھ لوگوں کو باہر سے پکڑا، وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. آپ لاکھ کوشش کرو. ارے کچھ تو جمعہ کو بھی نہیں آتے، کہتے یہ روڈ پر چٹائی بچھا تو یہیں پڑھ کے چلے جائیں. اور کچھ لوگ روڈ پر چٹائی بچھانے کو ثواب سمجھتے جو پاک بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے کیسے بھی ملے کہیں بھی پڑھ لو. جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تب نماز ہوگی. آپ کو کیسے معلوم وہ جگہ پاک ہے؟ دھلائی الائی ہوئی اس کی؟ کچھ نہیں. آپ کو صرف جلدی ہے، سر سے بوجھ اتارنے جا رہے، نماز پڑھنے آپ نہیں جا رہے. کسی طرح یہ بوجھ اتارو جو 2 رکعت کا رہا ہے یا 4 رکعت کا. یہ کیا طریقہ؟ یعنی 8ویں دن بھی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں کچھ ٹوپی لگانے والے بھی ہیں جو مکان دکان پڑھتے پھرتے ہیں، سمجھنے ان کی بھی نماز روڈ ہی پر ہوتی ہے. اسی لیے وہ روڈ پہ ہیں بھی. تم نے پسند ہی روڈ کو کیا، رہو. تمہیں روڈ پسند ہے، تم گئے کیوں نہیں گھر میں؟ دنیا میں کیا مسجد سے اچھی جگہ بھی کوئی ہے؟ خیر، میں یہ کہنے چلا تھا کہ دیکھنے میں تو کوئی غیبی چین نہیں دکھائی دے رہا، کوئی غیبی زنجیر نہیں کہ کسی کو باہر سے باندھ رہی ہو، کسی کو اندر سے. لیکن ہے، عارف رومی نے کہا ایک چین ہے غیبی. کسی کو اندر سے روکا گیا، وہ باہر نہیں جا سکا، باہر جا کے پھر آ جائے گا. اور کچھ لوگوں کو باہر سے باندھ دیا گیا ہے، اندر نہیں آیا. اگر اندر آئے تو جلدی سے بھاگ جائیں گے. نماز کو کہتے اچھا پھر بعد میں ملیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد سے نکل کے جا رہا ہے. اس کو دیکھتے ہی رہے. حدیث پاک میں اس کو دیکھتے ہی رہے، ٹک ٹکی باندھ کے کہ ایک طرف اذان ہو رہی، یہاں مسجد سے نکل کے جا رہا ہے. نہیں صبر ہوا تو پھر کہا اما ھذا فقط عصا ابا القاسم. اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اذان سن کے لوگ مسجد میں آتے ہیں، یہ اذان سن کے مسجد سے باہر جا رہا ہے. اس نے حضور کی نافرمانی کی. اگر بہت ضروری کام ہو تو بھی اذان کا جواب دے کے ہی آگے بڑھو، کیونکہ یہ بلاوا رب العالمین کی طرف سے ہے، ارحم الراحمین کی طرف سے. اس نے بلایا ہے. بانگی تو صرف ندا دے رہا ہے، بیچارہ بلا رہا ہے. بلاوا قدرت کی طرف سے. تو ایک چین تو ہے. تو ان کے سامنے دیوار ہے، ان کو دیوار سے ڈھکا گیا. آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر سے ڈھکے گا. یہ کچھ نہیں. اور انہوں نے ایسا ہی چاہا، لہذا جیسا چاہا ان کو ویسا کر دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.